جی السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے مارننگ بریفنگ میں۔ آج اس ہفتے کا تیسرا ورکنگ ڈے ہے، بروز بدھ، اور 4 دسمبر آج ڈیٹ ہے۔ اس سال کا یہ آخری مہینہ ہے، اس سال کا آخری کوارٹر ہے، اور اس کے اندر بہت ساری رپورٹس ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جو دسمبر کی کلوزنگ آتی ہے اس حوالے سے بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے۔ اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ مینٹیننس جو ہے وہ اینڈ آف دا ایئر، اینڈ آف دا منتھ میں جو ہے وہ اچھے رہیں۔ تو بہرحال اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹوں میں کچھ سانتا ریلی، کچھ تیزی بھی آتی ہے، لیکن 2-3 دنوں سے ہم یہ جو آج اسٹاک مارکیٹوں میں تھوڑا سا ڈاؤن فال دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ جو کافی دنوں سے میں آپ سے یہ بیان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ جناب ایک خبر ہمیں چاہیے جو کہ پچھلے 3-4 سالوں سے، بلکہ 3 سال ہم رکھتے ہیں کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹوں نے نہ گرنے کا ایک جو تہیہ کیا ہوا تھا کہ مارکیٹ کریش نہیں ہوگی، ڈاؤن نہیں ہوگی، گرے گی نہیں، ریڈ ٹیریٹری میں نہیں آئے گی ویکلی اینڈ منتھلی بیسس پہ، اور وہ نہیں ہو رہا تھا۔ پچھلے تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر 2016 جب سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہاں کے صدر بنے، اور تمام بیڈ نیوز ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے رہے کہ جناب امریکہ کی اسٹاک مارکیٹوں نے نہ گرنے کا ایک فیصلہ کیا ہوا ہے۔ لیکن پچھلے 3-4 دنوں سے جو ہمارے پاس جو رپورٹیں ہیں وہ تمام اچھی آ رہی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے کافی عرصے سے، میں 1 مہینے سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں، بلکہ نومبر سے 11 نومبر سے، کہ جناب علی بابا کی جو سیل ریکارڈ ہوئی تھی $38 بلین، اس کا مقابلہ جو ہے کچھ حد تک ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جو 5 ڈیز کی شاپنگ ہوئی، جس میں تھینکس گیونگ ڈے، ہالیڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے، سائبر منڈے جو گزرا، اس میں تقریباً مور اور لیس $25 بلین کی شاپنگ ہوئی۔ تمام خبریں ہمارے پاس اچھی تھیں اور کوئی نگیٹو خبر نہیں نظر آ رہی تھی، لیکن پچھلے ہفتے میں نے آپ کو ایک نگیٹو خبر کا ایک اشارہ دے دیا تھا کہ یہ نگیٹو خبر ایک ایسی ہے جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹوں میں ڈاؤن فال ہو سکتا ہے۔ اور وہ نگیٹو خبر کیا تھی کہ جناب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک لیجسلیشن پاس کر دیا ہے، سینٹ اور کانگریس اینڈ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی طرف سے ایک قانون پاس ہو گیا ہے کہ جناب امریکہ علی الاعلان اب ان تمام پروٹیسٹرز کی مدد کرنے کو تیار رہے گا جو ہم پچھلے کئی 6-7 مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہانگ کانگ میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ہانگ کانگ میں بہت زیادہ حالات جو ہے وہ دگرگوں ہیں، سینکڑوں لوگ وہاں پر مارے جا چکے ہیں، اور حالات جو ہے وہ ٹینس حالات ہیں۔ اچھا، اس بات پہ کہ جناب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ہے وہ تجارتی مفاہمت کے حوالے سے فیز 1، فیز 2 اور فیز 3 کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب جو بلینز آف ڈالر کے انہوں نے ٹیکسز لگا رکھے ہیں اس کو ہم رول بیک کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو نگیٹو امپیکٹ ہمارے پاس آیا ہے، جس پہ چائنا بہت زیادہ نالا دکھائی دیتا ہے، اور وہاں کے پریزیڈنٹ مسٹر زی جن پنگ نے کافی برہمی کا اظہار کیا ہے کہ جناب امریکہ جو ہے وہ دوہری پالیسی چل رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ٹریڈ پالیسی کے حوالے سے وہ دستخط کرنے کو راضی دکھائی دیتا ہے کہ فیز 1، فیز 2 جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا سرٹین پیریڈ آف ٹائم کے بعد، لیکن پھر دوسری طرف وہ جو ہانگ کانگ میں انہوں نے لیجسلیٹو پاس کیا ہے ہانگ کانگ کے حوالے سے، وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہے۔ اچھا، اب کل ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی، امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اب چائنیز جو گورنمنٹ ہے اس کو انتظار کرنا پڑے گا فیز 1 کی پالیسی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے 2020 کے جو ان کے انتخابات ہو رہے ہیں نومبر 2020 میں۔ اب دیکھیے یہاں پر ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہے کہ ایک طرف آپ ہانگ کانگ میں جو چھیڑخانی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جب آپ کے پاس تمام امریکہ اور چائنا کا ڈیلیگیشن آپس میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ دستخط کرنے کے قریب تر آ جاتا ہے، اور ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ابھی یو ول ہیو ٹو ٹیک ریسٹ، وی ول ہیو ٹو ٹیک ٹائم انٹل نومبر 2020 تک۔ اب دیکھیں یہ تھوڑا ایک نیگیٹو سینٹیمنٹس کریٹ کرنے کا ایک بہانہ ہے، اور اس میں یہی ہو رہا ہے کہ کل 2 دنوں سے ہمارے پاس جو اسٹاک مارکیٹوں میں ایک ڈاؤن فال کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بہت زیادہ ڈاؤن فال تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب 2-3% مارکیٹیں گر گئی ہیں، پوائنٹ نامنل سی 0.5-0.6% اسٹاک مارکیٹیں ڈاؤن فال ہوئی ہیں، لیکن اس کو وہ گرنا نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ ساری صرف ابھی خبریں چل رہی ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، دیکھیے ایک ہوتا ہے کنونشنل، جو ایک عملی طور پہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جناب آپ نے بلٹس اینڈ بامز کی فائرنگ شروع کر دی، وہاں جنگی صورتحال کریٹ ہو گئی۔ یہ تمام جو باتیں ہو رہی ہیں ٹرمپ صاحب کی طرف سے یا زی جن پنگ کی طرف سے جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ ایک پارٹ آف دا گیم ہے، یہ ٹریڈ وار ہے، یہ کوئی وہ وار نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنونشنل وار، جس میں بلٹس اینڈ بامز چل رہے ہوں۔ اس وار کو ہم بٹس اینڈ بائٹس کی وار بھی کہہ سکتے ہیں، یا منہ زبانی باتیں کر سکتے ہیں۔
تو ابھی بھی میں آپ سے یہ اس بات پر میں قائم رہوں کہ جناب امریکہ کی جو اسٹاک مارکیٹیں ہیں وہ اس طریقے سے ڈاؤن فال نہیں ہو رہی ہے جو ایک عام آدمی سوچ رہا ہے کہ جناب ایس این پی جو 1700 سے چڑھنا شروع ہوئی ہے اور آج 3000 اور 3100 پہ کھڑی ہوئی ہے، ڈاؤ جونز جو کہ 28000 کے بینچ مارک کو کراس کر چکا ہے اور جناب اب جو ہے وہ 30,000 کی طرف جا رہا ہے اور اٹھا تھا تقریباً 10,000 15,000 پوائنٹ کے نیچے سے، تو ابھی بھی وہ حالات نہیں ہیں۔ اب 5,000 پہ نیسڈیک چلتا تھا، ابھی نیسڈیک 8,000 پہ چل رہا ہے، 8,300 8,200، تو مطلب ابھی اٹس اے لانگ جرنی ہے اگر مارکیٹ کو ڈاؤن ہونا ہوگا۔ لیکن مختصر یہ کہ جو 2-3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مارکیٹیں ڈاؤن فال ہو رہی ہیں اس کی وجہ جو ہے ہمارے پاس یہی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو اسٹاک مارکیٹ میں ابھی بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ڈاؤن فال بہرحال مارکیٹ میں نہیں ہوگا، لیکن جو 2 دن کی خبریں ہیں وہ اس میں یہی دکھائی دے رہا ہے کہ جناب وہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ 2020 تک جو ہے وہ چائنا کو انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن اوور آل جو صورتحال ہے وہ اتنی زیادہ نیگیٹو ابھی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جناب اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر جائیں گی اور فال ہو جائیں گی اور امریکہ جو ہے وہ فال ہو جائے، لیکن ایسا نہیں۔ اچھا، اس کا دیکھیں جو 2 دن سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ جناب ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2020 نومبر تک انتظار کرنا پڑے گا، اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا آ رہا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرنسی مارکیٹ بھی 2 دن سے ہائر سائڈ پہ ہے، اور خاص طور پہ وہ آئٹم جو کہ بہت زیادہ میری یہ اسپیچ لوگ سنتے بھی ہیں، اور وہ ہے گولڈ اینڈ سلور کے حوالے سے۔ اب گولڈ اینڈ سلور کا میں نے بہت دنوں سے آپ سے ایک لیول دیتا رہا کہ جناب 1440 1480 از اے ویری امپورٹنٹ کروشل سپورٹنگ اینڈ ریزسٹنس لیول ہے۔ وہ مارکیٹ اگر 1440 کے نیچے جاتی ہے تو میں کہوں گا کہ جناب گولڈ کی مارکیٹیں گر جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ گولڈ نے 1445 کا لو کیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچرز مارکیٹ تقریباً 1490 آ چکی ہے، اسپاٹ مارکیٹ 1483 85 کا اس نے ہائی کر دیا ہے۔ مارکیٹیں اپنے ان لیولز کو جو میں آپ کے کافی عرصے سے کہتا رہا کہ 1440 اگر نہیں ٹوٹتا تو مارکیٹ ول گو اپ، اور کچھ ایسا ہی ہوا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہم عرب ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں، اور اب جو تازہ ترین خبریں جو ٹرمپ صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جناب وہ جو رول بیک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں، اور امریکہ اور چائنا کے درمیان جو تجارتی تلخیاں ہیں اس میں بڑھنے کا اندیشہ لازمی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اسٹاک میں ڈاؤن فال کریکشن ڈاؤن سائڈ پر آیا ہے۔ تو بہرحال اس کو مزید دیکھتے ہیں، اور مارکیٹ میں تھوڑا سا ایک ریلکٹنسی کہہ لیجیے یا اسٹاک مارکیٹ کے ڈاؤن ہونے کی وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اب ٹائم از ٹیکنگ ڈاؤن۔ اگلے ہفتے جو ہے برطانیہ میں الیکشن ہونے والے ہیں، 12 دسمبر اس کی ڈیٹ رکھی گئی ہے، اور جناب وہاں بڑی ٹینس حالات دکھائی دیتے ہیں برطانیہ میں کہ جناب لیبر پارٹی جیتے گی یا کنزرویٹو پارٹی جیتے گی، اور اس کے حوالے سے کافی جو ہے وہ چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ تھوڑی سی ریلکٹنٹ دکھائی دیتی ہے۔ تو کوئی مطلب بہت زیادہ ایک ایسی خبر نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ جناب بہت زیادہ بہت اچھے چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ابھی جو سراؤنڈنگ میں ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں وہ امپیچمنٹ کے حوالے سے بھی ہے، امپیچمنٹ ہے، بریگزٹ ہے، اور جناب امریکہ اور چائنا کے درمیان تلخ تجارتی سلسلے وغیرہ ابھی بھی برقرار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان باتوں سے امریکہ کی اسٹاک مارکیٹوں میں وہ ڈریسٹک ڈاؤن فال نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی کئی بار میں بتاتا رہتا ہوں کہ امریکہ کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جو جوائنٹ کمپنیز ہیں، جو $1 ٹریلین کمپنیز ہو چکی ہیں، جس میں AAAs ہیں، تو یہ ساری جو کمپنیز ہیں ان کے ریزلٹس اتنے اچھے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹوں میں وہ فال ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ جس کا لوگ بہت سارے جو سیلرز ہیں وہ امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ کل ایک ہمارے پاس بیڈ نیوز آ گئی تھی جناب راکو، جو کہ اسٹریم لائن ڈیوائسز جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے، بناتی ہے، اس کی رپورٹس خراب آئی تھیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا مارجنلی مارکیٹ ڈاؤن ہوئی تھی، لیکن ابھی جو مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے وہ صرف ٹرمپ صاحب کے بیان پہ جا رہی ہے نیچے۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان اسٹاک کی بات کر لیتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ الحمدللہ 40,000 کے بینچ مارک سے اوپر چل رہی ہیں، اس کی وجوہات ہمارے پاس کئی دکھائی دے رہی ہیں۔ کل بھی اسٹاک مارکیٹیں جو ہے وہ ہائر سائڈ پہ ہی رہی، لیکن بعد میں تھوڑی سی کلوزنگ ٹائم پر ڈاؤن سائڈ ہو گئی تھی۔ کچھ خبریں ہمارے پاس اور مزید اچھی آئی ہیں، جیسے پچھلے دنوں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی جو ٹریجری بل ہیں $1 بلین کے بینچ مارک کو وہ کراس کر گئے۔ اب ہمارے پاس جو کل خبر آئی تھی کہ موڈیز نے، جو ایک دنیا کی ریٹنگ ایجنسی ہے، پوری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز، بڑی بڑی اکانومیز کو وہ ریٹ کرتی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو ریٹنگ ایجنسی جو ریٹ تھا، جو نیگیٹو تھا، اس کو اب اسٹیبل اس نے کر دیا، جس کی وجہ سے ایک پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے، اور پاکستان پی ایس ایکس انڈیکس جو ہے وہ ہائر سائڈ پہ پلس سائڈ پہ ہیں۔
اچھا FBR کی طرف سے ایک رپورٹ ہمارے پاس لگی ہوئی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سخت ایک سٹانس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے وہ تمام لوگ جو نان فائلر ہیں، جو پیسے ارن کرتے ہیں، جو انکم جنریٹ کرتے ہیں لیکن وہ ابھی تک فائلر نہیں بنے، ان کے لیے ایک نیگیٹو خبر FBR کی طرف سے لگی ہوئی ہے کہ ان کے بجلی اور گیس اور ٹیلی فون کے کنیکشن ڈسکنیکٹ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بڑی ایک نیگیٹو خبر ہے اور یہ ڈرانے والی ہے سلسلہ۔ بہرحال یہ ایک پاکستان حکومت جو ہے کافی کوشش کر رہی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے وہ فائلر بنیں، وہ تمام لوگ جو لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ ماہانہ کماتے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نان ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہیں، وہ ڈاکومنٹیشن میں نہیں آنا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بینک میں کچھ ہیوی ٹرانزیکشن کریں تاکہ ان کو وہ پھر اس ریڈار میں آ جائیں اور FBR کی لائن میں آ جائیں کہ ان کو پکڑا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ پیسے کمائے تو کہاں سے کمائے۔ تو بہرحال یہ بڑی نیگیٹو خبر ہے یا پازیٹو، دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے تحفظات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم ٹیکس نہیں دے رہے، ہم یہ نہیں کر رہے، تو ان کے بجلی کے بل کاٹ، ان کی بجلی کٹے گی، ٹیلی فون کٹے گا، ان کی گیس کی لائن کاٹ دی جائے گی۔ تو یہ ایک خبر یہ چل رہی ہے، دیکھیں اس کا بہرحال یہ انیشیٹو تو اچھا ہی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، لیکن اس کا آگے دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ رہتا ہے۔ لیکن جو مختصر ابھی یہی ہے کہ گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ میں نے جیسے پہلے کئی دنوں سے آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن عرب ورلڈ میں وہ کافی نگفتہ با ہے۔ ہم ایران، عراق، سیریا، ان تمام علاقوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، گورنمنٹ کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ کافی ایک قتل عام بھی کافی لوگوں کا ہو گیا، پچھلے دنوں سیریا میں 70 لوگوں کو مار دیا گیا، تو جس کی وجہ سے گولڈ کی مارکیٹوں میں تیزی کا رجحان آ جاتا ہے اور وہ آ گیا ہے۔ اور اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ 1480 جیسے کراس کیا ہے کہ 1480 کے اوپر اگر مارکیٹ ریمین رہتی ہے تو اٹ مینس کہ 1500 کی طرف مارکیٹ جا سکتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ پوٹینشل مجھے دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ 1480 ایک بہت بڑا لیول تھا جو کہ آج اس نے کراس کر دیا ہے۔ تو بہرحال اس کو دیکھیں گے اور آج سارا دن دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں مزید کیا خبریں رہتی ہیں اور کن لیولز پہ مارکیٹ ٹریڈ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے۔ جاتے ہوئے میں آپ سے پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ جناب اس YouTube چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو شیئر اینڈ لائک بھی کریں۔ تھینک یو۔